الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ 9 بارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. سورہ اعراف ہم نے آج سماعت کی ہے اور سورہ انفال کے چند رکوع سنے ہیں. اعراف عربی زبان میں بلند جگہ کو کہتے ہیں. جنت اور جہنم کی درمیانی جگہ جو کہ بلند ہے اسے عربی میں اعراف کہتے ہیں. اس سورت کے اندر آیت نمبر 46 میں اعراف کا ذکر ہوا. وہ کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جس طرح جہنمی یہ دنیا کے اندر نیکی کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو جنت والے ان کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے جنت سے ان کا مذاق اڑائیں گے. یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں 1 گھونٹ یا 2 نوالے رزق کے دے دو، 1 گھونٹ پانی دے دو یا 2 نوالے رزق کے دے دو. یہ مطالبہ کریں گے جہنمی، لیکن انہیں ملے گا کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کو کہتے ہیں اعراف. جو اعراف ہے جنت اور جہنم کی درمیان کی جگہ، یہاں جن رہیں گے. جنت بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے. یہ آدم علیہ السلام کی جاگیر ہے اور آپ کی اولاد کو ملے گی. لیکن جو جن ہیں، جو جنتی جن ہیں، یہ اس اعراف جگہ میں رہیں گے اور جنتیوں کی خدمت کے لیے آیا جایا کریں گے. ان کو جنتیوں کا خادم بنایا جائے گا، جنوں کو. اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ محبوب، آپ جن لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں وہ مانتے نہیں، تو اس میں آپ نے غمزدہ نہیں ہونا. آپ تسلی رکھیں، جو نہیں مانتے ایسے لوگوں نے پہلے نبیوں کو بھی نہیں مانا، یہ ضرور اپنا انجام دیکھیں گے. آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، جنت میں رہیں. لیکن ابلیس اس نے آ کے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ نے اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں. اب اللہ کے نبی کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے نام پہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب یہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچ رہے ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اللہ کے نام پہ دھوکے دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس بات کو توجہ سے سنیے گا کہ اللہ کے نام پہ کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو کہ اللہ کا قرب کا شوق رکھتے تھے کہ فرشتہ بنوں گا، اللہ کا اور قرب ملے گا، مجھے موت نہیں آئے گی، ادھر ادھر نہیں بھیجا جائے گا، اللہ اپنے پاس رکھے گا، قرب ملے گا. تو قرب کے شوق میں اور اللہ کے نام پہ جھوٹی قسم، اس وجہ سے آپ اس درخت سے کھا لیا. گندم کا دانہ کہا گیا، مختلف چیزیں بیان ہوئی. اس درخت سے کھایا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین پہ بھیج دیا. اب شیطان نے کہا کہ مجھے مہلت دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس نے تو کہا تھا مجھے لامحدود مہلت دے، میں تیرے بندے کو بہکاؤں گا. اللہ نے فرمایا تجھے قیامت تک مہلت ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد مسکرا پڑے. فرمایا مردود 2 راستے بھول گیا. آیت میں ہے اس نے کہا مالک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو سامنے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں طرف سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. حضور نے فرمایا 2 راستے بھول گیا، ایک اوپر والا ایک نیچے والا. فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے سجدے میں جا کے مانگو گے تب بھی دوں گا، ہاتھ اٹھا کے مانگو گے تب بھی تمہیں عطا کروں گا. ہاتھوں کا قبلہ دعا میں آسمان ہے، سجدہ بندہ زمین پہ کرتا ہے. کہا یہ 2 راستے بھول گیا، جو ان 2 راستوں کو اختیار کرے گا رب کبھی بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا مقصد بیان کیا. بندے کو لباس کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بندے کی پردہ پوشی ہو، ستر ڈھانپے. ایسا لباس ہونا چاہیے جس سے بندے کا ستر ڈھک جائے، چھپ جائے، بدن اس کا نظر نہ آئے. لباس کا مقصد بیان ہوا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا، حضرت صالح کی قوم قوم سمود کا، اور حضرت ہود کی قوم عاد کا، اور حضرت شعیب کی قوم کا مختلف عذابوں کا ذکر کیا. شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی تو اللہ کے نبی نے منع کیا لیکن باز نہیں آئے. 9 پارے کے شروع میں اس کا فرمایا کہ وہ لوگ آ کے دھمکیاں دیتے ہیں ایمان والوں کو، شعیب علیہ السلام کی امتیوں کو، کہ آپ ایمان سے پھر جائیں. اللہ کے نبی کے ماننے والے کہتے ہیں اللہ نے گمراہی سے نجات دی ہے، ہم کیسے ایمان سے پھر جائیں. وہ ڈراتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ برا کریں گے. اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے تو شعیب علیہ السلام کے گمراہ امتیوں کو زلزلے کے عذاب میں تباہ و برباد کیا گیا. زلزلے کا عذاب آیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ ذکر کیا ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، بڑے بڑے جادوگر رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی اس کے دربار میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاتھ ہے. آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالتے ہیں تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا ہے. آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا. اس نے کہا یہ جادو ہے. اس نے 70,000 جادوگروں کو بلایا، پورے مجمع کو جمع کیا گیا. سب لوگ جمع ہو گئے، بڑا مجمع ہے. وہ آئے اور آ کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو ایک کام انہوں نے یہ کیا جو اللہ کو پسند آ گیا. انہوں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنا حربہ دکھائیں گے یا ہم؟ یہ جو اللہ کے نبی سے انہوں نے یہ کہا نا، یہ ادب ہے. اللہ نے اس کو بڑا پسند کیا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ، انہوں نے اپنی رسیاں چھوڑی، اپنا شعبدے دکھائے تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں عصا مبارک، لاٹھی مبارک ہوتی تھی. جب چھوڑتے تھے تو بڑا سام بن جاتا تھا، پکڑتے تھے تو واپس عصا بن جاتا تھا. جب سونا ہوتا نیچے رکھتے تکیہ بن جاتا. اگر زیادہ اونچی چیز اتارنی اس کو ایسے کرتے وہ لمبا ہو جاتا. اگر گاڑتے تو وہ پھلتا درخت بن جاتا. پانی چاہیے ہوتا تو وہ گاڑتے تو اس کی جڑوں سے پانی نکلنے لگ پڑتا. ایسا معجزہ دیا عصا کا. جب اللہ کے نبی نے ان کی رسیوں کے مقابلے میں عصا کو چھوڑا
تو عصا نے اس کی رسیوں کو اژدہا بن کے نکلنا شروع کیا. وہ کہنے لگے ہمارے جادو کا مقابلہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے نبی ہیں. 70,000 جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. 70,000 جادوگر. فرعون نے دھمکی دی، اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا خلاف سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور کسی کا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ اس انداز سے، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں کاٹوں گا. انہوں نے کہا اب ہم نے رب کو مان لیا ہے، تم جو بھی کرو ہم کلمے سے نہیں پھرنے والے ہیں، کلمہ نہیں چھوڑ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ 40 دن کوہ طور پہ اعتکاف کرو، پھر تمہیں تورات اپنی کتاب عطا کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 دن اعتکاف کیا اور کتاب تورات عطا کی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے لیے بلایا گیا، اعتکاف کرایا گیا، پھر کتاب عطا ہوئی. اور اپنے محبوب کو جنگ میں ہیں تو جبریل قرآن لے کے وہاں چلے جاتے ہیں، محبوب سو رہے ہیں جبریل قرآن لے کے وہاں چلے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جانا پڑتا ہے اور محبوب کے پاس قرآن خود نازل ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ذکر فرمایا اور اپنی نعمتوں کا شکر نہ کرنے والوں کی سخت مذمت فرمائی ہے. اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی، پہلی امتوں کو ملی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا نہ کر سکے اور ناشکری میں بڑھتے چلے گئے. ایک جملہ یاد رکھیں، فرمایا صوفیاء نے کہ قرآن پڑھ کے لگتا یوں ہے کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ میں اللہ کا سچا بندہ ہوں یا نہیں، تو وہ 2 وقت اپنے آپ کو چیک کرے. ایک تنہائی میں، دوسرا جب اس کے اوپر اللہ کی بڑی رحمت ہو، بڑا رزق اللہ عطا کرے، بڑا مال دے. ان 2 وقتوں میں اکثر بندے بہک جاتے ہیں. سب کے سامنے نیک لیکن تنہائی میں گناہ گار. غریب ہیں تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نمازیں پڑھیں گے، لیکن مال آیا تو اللہ کو بھول گئے. کہا اگر مال و دولت کے وقت اور تنہائی میں یہ رب کو نہیں بھولا تو سچا بندہ ہے. ان 2 وقتوں میں رب کو بھول گیا تو پھر اللہ کا غدار بندہ ہے. ہم بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا وفادار بندہ رکھے.